بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے پرسوں یعنی کہ رمضان مبارک کے 21ویں شب میں سورہ نور کا درس ہوا، اس میں چند احکامات اللہ تعالیٰ کے واضح طور پر بیان ہوئے۔ اس میں سے ایک احکام یہ ہوا ہے کہ جو زناکار مرد یا زناکار عورت اگر ان کا زنا واضح ہو جائے تو ان کو بیچ چوراہے میں مومنین کی جماعت کے سامنے کوڑے مارے جائیں۔ کتنے؟ 100 کوڑے مارے جائیں۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص الزام لگا رہا ہے کہ میں نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر پائیں تو حکم یہ دیا جا رہا ہے جو یہ الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں اور دوبارہ اس کی کوئی بھی گواہی قبول نہ کی جائے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے یا خود کی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کی وجہ سے اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ پھر تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی میاں یا کوئی شوہر یا کوئی بیوی ایک دوسرے پر زنا کا الزام لگائیں، یعنی کہ بیوی کہے کہ شوہر سے زنا کیا ہے، فلاں لڑکی سے ریلیشن میں رہا ہے، یا بیوی کہے یا شوہر کہے کہ میری بیوی فلاں سے کسی ریلیشن میں رہی ہے، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے اگر گواہ نہ پیش کر پائیں تو وہ یہ قسم کھائیں کہ میں نے خدا یہ قسم اس کو دیکھا ہے، 4 مرتبہ قسم کھائیں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان تہمت لگا رہا ہے، کوئی انسان کسی ایسے شخص پر تہمت لگا رہا ہے جو سوسائٹی میں بڑا معزز ہو، چاہے وہ معزز خواتین بھی ہو سکتی ہیں، آدمی بھی ہو سکتے ہیں، امام بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے نیتا بھی ہو سکتے ہیں، جو معزز ہوں جسے پبلک بڑا اچھا تسلیم کرتی ہوں، اگر ایسے لوگوں کو تہمت لگایا جا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کو بھی گواہ پیش کرنے ہیں، اگر گواہ نہیں پیش کر سکے تو ان کے اوپر وہی سزا لاحق کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کو بھی یہ ہڑکایا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے، تمہارے سامنے وہ آدمی پلا بڑا ہے، تمہارے سامنے وہ آدمی رہتا ہے، تمہارے ہی سامنے چلتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ہر چیز تمہارے سامنے کرتا ہے، تم اس کی ایک ایک بات سے واقف ہو، جو اندر کی جو باہر کی بات سے واقف ہو، تو تم نے کیسے یہ مان لیا کہ وہ آدمی یہ جرم کر سکتا ہے، وہ آدمی یہ جرم کر، تم کیوں اسے بہکاوے میں آ کر کے تم اس پر کیا کر دیا، الزام لگا دیا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت ہلکایا ہے۔ تو اب جو آیت جو آئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی سوسائٹی میں گندگی پھیلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ گوگل کے ذریعے ہو، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو، جس کے بھی ذریعے جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ کا ان پر سخت ترین عذاب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو۔ سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ زنا کو پسند نہیں کرتا، ایک شرک کو نہیں پسند کرتا، دوسرا زنا پسند نہیں کرتا۔ چوری ہو سکتی ہے، قتل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس سے پوری سوسائٹی گندی ہو جائے، چوری ہوگی تو ایک کا مال چوری ہوگا، قتل ہوگا تو ایک کا قتل ہوگا، لیکن اگر شرک ہوا تو پوری سوسائٹی سے ملوث ہو جائے گی، اگر زنا ہوا تو پوری سوسائٹی اس میں کیا ہو جائے گی، ملوث ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہ جرم کو پسند نہیں کرتے، یا وہ گناہ پہ اللہ تعالیٰ سخت ترین پکڑ کرتے ہیں جو پوری سوسائٹی کو اپنے اندر لے لے۔ آج جو ہم لوگ پریشانی ہے، شرک کی پریشانی ہے، اس سے زیادہ زنا کی پریشانی ہے کہ زنا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو آنکھوں میں دیکھا وہ ہو گیا، یہ زنا نہیں۔ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے
اگر دو چیزوں کی ذمہ داری ہمیں دے دیں، اپنی دو جبڑوں کی زبان کی اور دو برانوں کی شرمگاہ کی، تو ہم اس کی جنگی زبان لیتے ہیں۔ ایک اور نے فرمایا کہ نظر جو ہے شیطان کے تیر میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیر میں سے ایک تیر کیا ہے؟ نگاہ، نظر ہے۔ تو اس میں اس کی سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں میں بے حیائی کو عام کر دے، ان کے لیے بڑا سخت ترین عذاب ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہیں۔ اب یہ کیوں کہا گیا کہ اہل ایمان میں جو لوگ زنا پھیلانا چاہتے ہیں؟ باطل کی یہ طاقت ہے، ایمان کی کمزوری بنیاد زنا ہے۔ جب اہل ایمان جو ہے زنا میں پڑ جائیں گے، اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے، زنا پڑی، اللہ کی مدد کیا ہو جائے گی؟ ہٹا لی جائے گی۔ بہت سی واقعات ہمارے سامنے پیش آئے ہیں، بہت سی واقعات کتابوں میں، کہ جب بھی باطل کو ڈر لگتا ہے کہ ہم سے ہار جائیں گے، تو اپنی عورتوں کو وہ بنا کپڑوں کے ان کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے تاکہ ان کی نگاہ ان پر جائیں اور ان کے اوپر سے اللہ کی مدد ہٹ جائے اور ہم ان پر فتح حاصل کر لیں۔ آج پوری سوسائٹی میں زنا عام ہے، اللہ کی مدد کیسی آ سکتی ہے؟ پوری سوسائٹی میں زنا کیا ہے؟ عام ہے۔ ہر انسان گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کلچر میں پھنسا ہوا ہے، اس میں پھنسایا گیا ہے، اس میں پھنسایا گیا۔ ہم لوگوں نے یوروپ کے طریقوں کو اپنایا۔ یوروپ میں فیملی لائف نہیں ہے، یوروپ کی زندگی زیادہ دیر تک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں ہر آدمی مایوس ہو چکا ہے، اپنے کلچر، اپنے بنائے ہوئے تہذیب سے وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ بڑھاپا ہمارا بھی آنا ہے۔ انہوں نے اپنی جوانی کے جوش میں بوڑھے ماں باپ کو اوڑھ میں ڈال دیا۔ کیا میں یتیم جو بچے تھے، جو خالہ کے ماموں کے جو بچے بھتیجے تھے جن کے اما ابا مر جاتے تھے، ان بچوں کو اٹھا کے چائلڈ ہوم میں ڈال دیا۔ اور جب ان کے بچے ہوئے اور جب وہ بوڑھے ہوئے تو ان کے بچے نے ان کو اٹھا کر اوڑھوں میں ڈال دیا، تو وہ خود اس سے پریشان ہو گئے۔ وہ خود کیا ہو گئے؟ اس سے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے شادی کو فوکس نہیں کیا، انہوں نے زنا کو فوکس کیا، انہوں نے زنا کو فوکس کیا۔ کیوں؟ شادی فوکس کرے گا تو ایک ذمہ داریاں ہیں، ایک چیزیں ہیں، تو انہوں نے سوسائٹی کو یہ سمجھایا کہ بھائی دیکھو تم شادی بیاہ کرو گے تو سارا خرچہ تمہیں پر ہوگا، نان نفقہ تمہیں پر ہوگا، گھر کی ذمہ داری تمہیں پر ہوگی، بیوی بچوں کی ذمہ داری تمہیں پر ہوگی، یہ سب چیزیں تم پڑ جاؤ گے، تم ترقی نہیں کر پاؤ گے۔ ترقی کرنا ہے، ترقی کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ ایک عمر کے بعد انسان کو لڑکی کی یا لڑکی سے پڑتی ہے، اس کے لیے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا نظام چلایا۔ افسوس کہ ہمارے جو مسلم سوسائٹی ہے، پاکیزہ سوسائٹی، اس میں بھی یہ نظام چل گیا۔ عام طور پر میں نے یہ کل لوگوں کے منہ سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے نظام اس طرح ہے کہ انسان پہلے انٹر پاس کرے، انٹر پاس ہونے بعد اس کے اوپر لازم ہے، اگر وہ لڑکا ہے تو اس کی گرل فرینڈ ہونی چاہیے، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کا بوائے فرینڈ ہونا چاہیے، اور 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال تک وہ اس کی ریلیشن میں رہے، یہ اس کے کیا رہے، ریلیشن میں چکر میں رہے، اور اس کے بعد کوئی شادی کا فیصلہ ہو ان کا۔ تو یہ جو 8-10 سال انہوں نے کیا کیا؟ زنا کیا پورا۔ زنا مطلب یہ نہیں کہ انسان پورا اوپن ہو جائے، زنا مطلب یہ کہ آپ نے نامحرم لڑکی کو اپنی آنکھوں میں دیکھا، یہ بھی زنا ہے، نامحرم سے بات کی، یہ بھی زنا ہے، نامحرم کی طرف رجوع ہے، یہ بھی زنا ہے، اس کو ٹچ کیا، یہ بھی زنا ہے، اس کی طرف دوڑ گئے، یہ بھی زنا ہے، اس کا کوئی سامان لے گئے اور سامان لانے میں چلے گئے، یہ بھی زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوسائٹی میں زنا پسند نہیں کرتا۔ زنا بہت گندی چیز ہے، دکھنے میں اچھی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ انسان کھجلی ہے، اب انسان کھجلی ہو گئی تو اس کو کھجانے میں بڑا مزہ آئے گا، اس کو کھجانے میں بہت مزہ آئے گا، لیکن کھجانے کی وجہ اس کے جو انفیکشن جو پھیلے گا وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ جو گناہ کی جو مثال ہوتی ہے کھجلی کی طرح ہوتی ہے کہ کھجا رہا بڑا مزہ، گناہ کر رہا بڑا مزہ، بڑا، اس کے بعد جو اس کھجلی کا جو انفیکشن جو پھیلتا ہے پوری باڈی میں کہ دانے نکل رہے ہیں اور بال جھڑے جا رہے ہیں اور گھموریاں آ رہی ہیں اور یہ آ رہا، پورا چہرہ بدلا چلا جا رہا ہے، تو اس کھجلی کا نتیجہ ہے تھوڑا سا جو آرام تم نے کیا کھجا کر کے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تمہیں 10 منٹ کی کھجلی نے 10 سال کی زندگی بگڑا کیا کر دیا؟ کر دیا۔ اسی طرح ہم لوگ جو زندگی تھوڑی سی ہے، ہم نے اس زندگی میں زنا کو عام کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہمارا فیوچر خطرے میں آ گیا، ہمارے فیوچر خطرے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی نوجوان ہمارے پڑھ رہے ہیں، کسی کے فیوچر دیکھ لیے، سب کا فیوچر کا بگڑا کر کے،
سب کی ذہنیت کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو پھنسایا گیا ہے. انسان کو اس جال میں یہاں تک کہ مسلمانوں کو خصوصی طور پر اس جال میں پھنسایا گیا ہے جس جال میں مسلمانوں کو نہیں پھنسنا چاہیے تھا. مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی مشرق حکومت کرے اور دھڑ لے زیادہ اذان نہیں ہوگی اور نماز نہیں ہوگی، وہ مان جائیں، تسلیم کر لیں، اب بعد میں نہیں کہ افطار پڑھنے میں روزہ کھولیں. یہ تو مسلمانوں کی شان نہیں تھی. لیکن شان مسلمانوں کی بنائی سی کہ مسلمانوں کو اندر سے کمزور کیا گیا. اور یہ کوششیں آج سے نہیں چل رہی تھی، یہ کوششیں آج سے نہیں چل رہی تھی، کوششیں کئی سالوں سے چلتی چلی آ رہی ہیں. مسلمانوں دھیرے 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 دیکھ کر کے ان سے ایک ایک چیز کیا کریں چھین. آج مسلمانوں کا اعزاز ہے، جو مسلمانوں کا پہلا جو احترام جو رعب ہوا کرتا تھا کہ عمر بن خطاب چلے آ رہے فلسطین کا مسجد اقصی میں جو پادری ہے وہ چلے آ رہے مسجد اقصی کی چابی لے کر کے ان کے قدموں میں رکھے دے رہے ہیں. اور یہ خالد بن ولید جو ہے کئی بڑے سے بڑے جنگ فتح کرے لے رہے ہیں. وہ جب چیزیں ختم ہو گئی، وہ مسلمانوں کا رعب اور مسلمانی چیزیں کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی. کیونکہ مسلمان کو ملوث کیا گیا ہے، سوشل میڈیا میں مسلمانوں کو ملوث کیا گیا، مسلمانوں کو بھڑکایا گیا. خصوصاً اس دور میں اس ٹائم پہ جو ہندوستان کے حالات ہیں اسے مسلمانوں کو اکسانے والے حالات ہیں. مسلمان اکسائے جا رہے ہیں. اب وہ ہمارے جوش میں سوشل میڈیا میں ایسی چیز پوسٹ کرے دے رہے، بعد میں حکومت ان کو گرفتار کر رہی ہے، ان کے گھر توڑ رہی ہے، ان کو جیل میں ڈال رہی ہے. اب پوری زندگی وہ کیس لڑتے رہے اور کئی سال تک جیل میں پڑے رہے، کوئی رہائی کوئی سنوائی کچھ نہیں. ان کو پھنسایا گیا. ان کو کیا کیا؟ پھنسایا گیا. جو بھی اللہ کے نظام میں ٹکرائے گا، جو بھی شریعت سے ٹکرائے گا، اللہ کے نظام اس کو ذلیل ہونا طے ہے. اس کو ذلیل ہونا کیا ہے؟ طے ہے. اللہ کا قانون صاف ہے، دو چار کے بار سے. اللہ کا قانون میں کوئی پہلیاں نہیں ہے کہ اب یہ سلجھاؤ، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب نہیں. اللہ نے سمجھا دیا، بس وہی مطلب ہے. پھر چاہے کوئی مفتی کچھ کہے، کہ مولوی کچھ کہے، کوئی پیر کچھ کہے، وہ ماننا نہیں. جو اللہ نے سمجھا دیا بس وہی ہے، بس بات ختم. آج ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی مسلمان لڑکیاں ہیں جو غیر مسلموں سے بھاگ کے شادیاں کر رہی ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ وہ سال بھر 2 سال کے بعد ان کی جو لاش ہوتی ہے وہ ریلوے پٹری ملتی ہے، کہ نالے مل رہی ہے، کہیں مل رہی ہے، کہیں مل رہی ہے. کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نظام کے ساتھ بغاوت کی. اللہ کے نظام کے ساتھ بغاوت. شریعت میں اپنے گھوڑے دوڑائے، اپنے دماغی گھوڑے کیا ہوئے؟ دوڑائے. اس آیت سورہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا دیا کہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ان پر مومنوں سے نکاح کیا حرام ہے. اب اس سے بڑا کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے نکاح ان پر حرام کر دیا، جو زناکار مرد زناکار عورتیں ہوں. اس لیے جو آج ذلت کا ماحول ہمارے میں ہے، اسی وجہ سے ہم لوگوں نے بے حیائی کو عام کیا ہے. ہماری شادیوں میں کتنی بے حیائیاں ہوتی ہیں. ہماری شادیوں میں کتنی حد تک کہ آدمی پابندی لگاتا ہے، فرض و الزام کرتا ہے، لیکن کس حد تک کہ انسان رکتا ہے؟ نہیں رک پاتا ہے. پوری ہر شادی میں دیکھ لیا کہاں بے حیائی نہیں پھیل رہی ہے، کہاں بے حیائی نہیں پھیل رہی. ہم لوگوں نے دین کو سمجھا نہیں. ہماری شادی میں سب سے زیادہ بے حیا ہماری شادی میں ہو رہی ہیں کہ خواتین جو ہے وہ مردوں میں چلی آ رہی ہے، مرد جو ہے خواتین کو کھانا کھلانے چلے آ رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں گھر کے لڑکے، ارے بھائی گھر کے لڑکے ٹھیک ہے، گھر کے لڑکے ہوتے ہیں گھر کی اماں کے لیے، گھر کی دادی کے لیے، گھر کی نانی خالہ پھپھی اور بہن کے لیے حلال ہوتے ہیں. باقی جو رشتے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو خواتین ان کے تو جائز نہیں ہے ان کی شکلیں. تو خواتین میں کھانا کھلانے کی ذمہ داری خواتین کی ہونی چاہیے، اب مردوں میں کھانا کھلانے مردوں کی ہونی چاہیے. اب الٹا ہو رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے. خواتین کی میں کھانا کھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مردوں میں مرد چلے آ رہے ہیں، گھر کے لڑکے چلے آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. یہ چھچورا پن کی بات ہے، یہ زنا کو عام کرنے کی بات ہے. یہیں سے زنا کیا ہوتا ہے؟ اسٹارٹ ہونے لگتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. جو لوگ اہل ایمان میں بے حیائی کو عام کر دینا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ وہ باتیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم. یہ آیت جو بار بار آ رہی ہے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اس کا خلاصہ یہ اگر کوئی شخص
یہ سب جرائم کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیں، جس شخص جو جرائم کر رہا ہے، جو عیب پھیلا رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، اگر توبہ اس کے بعد کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اگر انسان بڑھاپے میں توبہ کر لے، بڑھاپے میں بھی ایمان قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اس سے نہیں پوچھے گا تم نے 50 سال تک باہر کاٹے، آخری میں چلے آ رہا مجھے تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ ایسے نہیں پوچھے، اللہ کہے تم آؤ، تم جب آؤ گے ہم آنکھ کھلے ملیں گے، ہم تمہیں کیا ملیں؟ حاضر ملیں گے، تم جب بھی آؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والوں شیطان کی اتباع مت کرو۔ شیطان اندر سے بھی ہوتا ہے، شیطان دوست بھی ہوتے ہیں، شیطان حکومتیں بھی ہوتی ہیں، شیطان یار بھی ہوتے ہیں، جو آپ کو وسوسہ ہیں، جو آپ کے اندر وسوسہ ڈالیں کہ آپ کو نماز پڑھنے دل کر رہا ہے لیکن ہم پڑھ نہیں رہے، اندر وسوسہ رہا ہے، ابھی تھک گئے ہیں، ہم کل پڑھیں گے، صبح پڑھ لیں گے۔ اسی طرح آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی یاد انہیں کندھے میں آ کر چلو ادھر چلو، یہ سب کے شیطان ہیں جو تمہیں دین سے دور کریں۔ شیطان اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی اتباع مت کرو، دین کے معاملے میں کسی کی اتباع مت کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ جو حکم دیتے ہیں، شیطان جو حکم دیتے ہیں وہ اسی حکم دیتے ہیں کہ وہ بے حیائی کا حکم دیتے ہیں اور بری بات کا حکم دیتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہوتا، تم میں سے جو انسان یہ سب غلطیاں کرنے کے بعد اگر واپس آ رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو یہ واپس آ رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ بہت سی ہمارے انڈسٹری میں ایسے لوگ ہیں جو انڈسٹری چھوڑ کے دین کی طرف آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں، ایسی بات نہیں کہ آنا بند، آ رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے اپنے آپ کو میڈیا سے اور سوشل میڈیا بچا کے آ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے انجام کا کیا کیسے بگاڑ ان کا پیدا ہونا ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر وہ دین کو قبول کریں گے ان کا انجام کس طرح بگڑے گا، لیکن لوگ آ رہے دھیرے دھیرے کیا اپنی شیطان کی اتباع کو چھوڑ کر کے دینی حلقے میں آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب جو دوسری بات حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو آفس میں جو کام کرتے ہیں، جاب وغیرہ کرتے ہیں، دکان وغیرہ آتے ہیں، بعض ان کی غلطیوں سے ان کے جو سیٹ ہوتے ہیں یا ان کے جو دکاندار ہوتے ہیں، ان کے جو باس ہوتے ہیں، وہ ان کی کبھی تنخواہ روک لیتے ہیں، کبھی بونس نہیں دیتے، کبھی یہ نہیں کرتے، کبھی وہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ آیت اس وقت پہ یہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی اور اس تہمت میں مومنین کی جماعت تھی، اور اس جماعت میں وہ شخص بھی شامل تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور ان کی کفالت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ تو مارے غصے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کیا یہ خرچہ کرنا بند کر دیا، ان کا نان نفع کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، تم کوئی کسی کی بیٹی پر تہمت لگائیں وہ تو غصہ آئے گا نا، میں ہمت کر سکتا ہوں ہمارے خرچے میں چل رہے ہو، خرچے پل رہے ہو اور تم ہی ہماری بیٹی پر الزام لگا رہے ہو، اسی میں شامل ہو رہے ہو، باغیوں سے شامل ہو رہے ہو، جہاں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ طریقہ یہ لہجہ بھی اختیار کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور انہیں نہ دھتکارو جو اہل علم اور جو اہل فضل اور وسعت والے ہیں، کہ ان کی جو وسعت کرنے والے ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ انہیں دور نہ کرو۔ اہل علم اہل فضل اور وسعت والوں کو یہ نصیحت دی گئی ہے، یعنی کہ جو اہل وسعت والے ہیں، جو ان کے ماتحت بہت سے لوگ ہیں، ان کو نصیحت دی گئی ہے اگر تمہارے غلام سے کوئی غلطی ہو جائیں، چاہے وہ تمہارے قرابت دار ہوں، چاہے مسکین ہوں، چاہے وہ اللہ کے راستے والے ہوں جن کا خرچہ تم پر لازم ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی روزی روٹی نہ روکو، ان کی روزی روٹی نہ روکو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو درگزر کرو، ان کی اصلاح کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں مغفرت کرے؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے تم نے اس کا نان نفقہ، اس کا رزق جا کر روک دیا۔ اللہ تعالیٰ تو تم سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ تو مشرکوں کا بھی رزق دے رہا ہے، زانیوں کو بھی رزق دے رہا ہے، چوریوں کو بھی رزق دے رہا ہے، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے۔
تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں بھی نہ دیتا رزق، تم میں سے کوئی نہ غلطی ہوئی ہے، کوئی نہ خطا ہوئی ہے، تو تمہیں کوئی رزق نہ دیتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تم جب کام کرو اسے تو اللہ ناراض ہوگا. بھائی اس نے اگلے توبہ کر لی، کام ختم، تم جاؤ اس کا جیسے پہلے تعلقات تھے ویسے اختیار کرو، اس کی روزی روٹی نہ روکو، نہ بند کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریں؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن اور بولی بالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ لوگ جو پاک دامن اور بولی بالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا في الدنيا والآخرة، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک کیا عذاب ہے؟ عام طور پر تہمتیں عام ہو چکی لگانا، خاص طور سے ہماری جو جنریشن ہے، نوجوان اس دور کے یوتھ ہے، وہ ان میں خاص طور سے عام ہو چکی ہے. مثلا کسی کا رشتہ لگنا ہے، کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے رشتہ لگنا ہے، اب اتفاق سے وہ رشتہ کینسل ہو گیا. رشتہ کیا ہو گیا؟ کینسل ہو گیا. اب دوستوں میں کیا چلتا ہے کہ وہ لڑکی جا رہی، بھائی مجھے تیری کیا جا رہی، بھابھی جا رہی ہے، وہ رشتہ نہیں ہوا ہے، وہ اس پر کیا تہمت ہے، اس پر کیا ہے تہمت ہے. جب تک نکاح نہ ہو جائے، کسی رشتے کو رشتہ نہ سمجھا جائے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ آدمی لڑکے نے لڑکی کو دیکھا، لڑکے والا لڑکی والوں دیکھا، لڑکی والے لڑکی والوں دیکھا، پھر اس میں کیا آ گیا، منگنی ہو گئی، پھر اس میں بات چیت شروع ہو گئی، پھر آگے کہ نکاح ہونے لگا. نکاح کے بعد ہی وہ رشتہ کیا ہوگا، آپ کے حلال ہوگا. بغیر منگنی سے اور مانجے سے اور چنی چنا کوئی رشتہ حلال نہیں ہوتا ہے. کوئی رشتہ کیا ہوتا ہے؟ حلال نہیں ہوتا ہے. بغیر نکاح کے وہ رشتہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، بغیر نکاح کے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں کیا لعنت ہے، ولہم عذاب عظیم، اور یہ ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلوہم بما کانوا یعملون، اس دن ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے. یعنی قیامت کے دن، قیامت دن یہ منہ نہیں ہوگا کہ جھوٹ بول چل سکتا اور سچ بھی چل سکتا، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ انسان کے منہ کو پورا بند کر دے گا، اور زبان کو بول دے گا، اور ہاتھوں کو بول دے گا، اور پیروں کو بول دے گا، اور وہ ان کو یہ اختیار دے گا کہ وہ ان کے خلاف کیا کریں، گواہی دیں، ان کے خلاف گواہی دیں. انسان قیامت کے دن انسان کی زبان انسان کے خلاف بولے گی، انسان کا ہاتھ انسان کے خلاف بولے کہاں یوز ہوا، انسان کا پیر انسان کے خلاف بولے کہاں یہ چلا. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق حق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا، جب اللہ تعالیٰ ان کا حساب ان کرے گا تو اس دن پتہ چلے گا یہی حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو بغیر توبہ کرے مر گئے، تہمت لگانے والے، زنا کرنے والے جو مر گئے، جو قیامت دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا حساب دے گا، جب ان کو پر پورا عذاب دے گا تب ان کو پتہ چلے یہی حق پر ہے. یہ کیا ہے؟ پورا برابر سے اللہ حق دے گا ان کو. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور یہ جان جائیں گے کہ بے شک اللہ ہی کا حق وہ کیا ہے، واضح ہے. تو یہ دو قانون ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تیسرا قانون کیا ہے؟ تیسرا قانون یہ ہے کہ جو گندے خیالات کے مرد اور گندی خیالات کی عورتیں ہیں، ان کا آپس میں نکاح کیا ہوگا، ہو سکتا ہے. وہ کیا ارشاد فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اور خبیث عورتیں یعنی کہ ناپاک عورتیں، جن کا دل، جن کا ذہن، جن کی ہر چیز کیا ہے، بد خیالی میں ہو، بد فعلی میں ہو، گندی سوچ والی عورتیں. والخبیثین، گندی سوچ والے مردوں کے لیے، والخبیثون، جو گندی سوچ ناپاک سوچ والے جو مرد ہیں ان کے لیے کیا ہے، للخبیثات، ان کے لیے گندی سوچ اور ناپاک سوچ والی عورتیں ہی ہیں. اور وہ طیبات، اور جو پاک دامن جو عورتیں ہیں
طیبین وہ پاک دامن مردوں کے لیے بنی ہے، اور وہ طیبون جو پاک دامن جو مرد ہے طیبات وہ پاک دامن عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ کا یہ کھلا اعلان ہے، اللہ کا یہ کیا ہے؟ کھلا اعلان ہے۔ ناپاکی جو ہوتی ہے غسل کے بعد پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ناپاک انسان ہوتا ہے وہ سچے دل سے توبہ کرے وہ پاک ہو جائے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ پاک ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے جو زانی زنا کرنے والے مرد ہیں یا زنا کرنے والی عورتیں، ان کے لیے صرف زنائی کار لوگ اچھے ہیں، زنائی کار لوگ کیا ہیں؟ صحیح بیٹھیں گے، کیونکہ اگر شادی میں جب نکاح ہوتا ہے اس کے 4 اصول ہیں۔ 4 اصول کیا ہے؟ جب بھی آپ کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں، یہ اس دور میں بڑا عجیب چل رہا ہے کہ انسان نے، کیونکہ جو میں نے پہلے کہا تھا جو نظام سے ہٹے گا اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ شادی میں کبھی رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی کا ہو، اس میں 4 چیز دیکھنی چاہیے۔ پہلے اول دین ہوا، اس کا دین، وہ جمال ہوا، اس کی خوبصورتی، وہ نسب ہوا، اس کا خاندان، وہ مال ہوا، اس کا مال۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلے اس کا دین دیکھا جائے گا، پھر اس کی خوبصورتی دیکھی جائے گی، پھر اس کا جو ہے نسب دیکھا جائے گا، خاندان دیکھا جائے گا، پھر اس کا مال دیکھا جائے گا۔ آج کی جو جنریشن ہے، آج کی جنریشن الٹا دیکھتی ہے، پہلے مال دیکھتی ہے، پھر خوبصورتی دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد نسب دیکھتی ہے، پھر دین دیکھتی ہے، پھر کیا ہے کہ دین دیکھتی ہے۔ جس کی وجہ سے طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ابھی دارالقضا میں کیس آیا تھا کہ اس کا شوہر جو ہے دبئی سے 30,000 روپے مہینہ بھیجتا تھا بیوی کو۔ اس عورت کو کھلا چاہیے، کیوں چاہیے؟ کیونکہ جو شوہر 30,000 روپے مہینہ بھیج رہا ہے اس کا اس خرچے اس پیسے سے گزارا نہیں ہو رہا ہے، یعنی ایک عورت کے لکھنؤ میں رہنے والی عورت کے لیے 30,000 روپے کیا ہے؟ کم پڑ گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوا تب آپ میں نظام میں ٹکرا ہے نا۔ آپ اگر دیندار لڑکی لاتے یا دیندار لڑکے لاتے تو آپ کا دیندار ہوتا، دیندار عورت جیسی بھی ہوتی وہ ایڈجسٹ کر لے آتی ہے، ہر چیز کو ایڈجسٹ کر لے آتی ہے۔ اسے جو دیندار مرد ہوتا ہے وہ ہر چیز کو ایڈجسٹ کر لے آتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیں کب کہاں کیا بولنا ہے۔ اب دیندار عورت ہی کیوں؟ کیونکہ دیندار عورت میں کیا ہے؟ اسے اپنا گھر بچانا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم کسی اور کے چکر میں پڑیں گے ہمارا گھر کا بیڑا غرق ہونا ہے، اسی لیے وہ بدزنی سے بچتی ہے، باہری و خرافات جو کان بھرے آتے ہیں گھروں میں، مائکوں میں، سسرالوں میں، اس سے دور ہوتی ہے، اس کو دور کون گا؟ اس کی دینداری دور کرتی ہے۔ پھر اس کا جو اس کی خوبصورتی ہے اس کے نکالے گئی وہ مزاج رکھتی ہے۔ پھر جو خاندانی جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں، خاندانی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سامنے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مال ہوتا ہے، مال اس لیے ہوتا ہے کہ بھیا مال آخری میں سے دیکھو، کیونکہ خرچے کی ذمہ داری مردوں کے ہاتھ میں۔ اب جس لڑکی کی پاکٹ منی مہینے کی 20,000 روپے ہے اور تم کما رہے 2,000 روپے کا، تمہارا رشتہ ٹک پائے گا؟ نہیں ٹک پائے گا، تمہارا رشتہ نہیں ٹک پائے گا۔ تو مالدار لڑکی دیکھنا ہی بیوقوفی کی بات ہے، ہمیں کیا دیکھنا؟ دیندار دیکھنا ہے۔ اس لیے لڑکیوں کو بھی دیندار لڑکے چاہیے اور لڑکوں کو بھی دیندار لڑکے چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ وہ طیبات طیبین، جو پاک دامن عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں، وہ طیبین وہ پاک دامن لڑکوں کے لیے اور مردوں کے لیے، وہ طیبون اور جو پاک دامن مرد اور لڑکے ہیں، وہ طیبات یہ پاک دامن لڑکیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ بعد میں ان کو کوئی الزام لگا دیں تو یہ لوگ بری ہیں، جو لوگ تمہیں لگا رہے ہیں ان سے کیا ہے؟ بری ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے رزق ہے اور برکتیں ہیں اور مغفرتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے انعام دے گا۔ اب چوتھا قانون یہ ہے کہ انسان کو تمیز سکھائی جا رہی ہے، تہذیب۔ اسلام جو نظام تیار کیا گیا ہے فطرت کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے، فطرت کی بنیاد پر کیا کیا گیا؟ تیار کیا گیا ہے۔ اسلام میں کوئی زور زبردستی ہے ہی نہیں، وہ چیز پہ پابندی اسلام میں لگایا ہی نہیں ہے جو انسان کر ہی نہ پائے، کیونکہ اسلام کیا ہے؟ وہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ اب مثلاً کپڑے پہ لے لیا، کپڑے پہ لے لیجیے، اب یو پی میں یا یہاں پہ گرمی ہوتی ہے مئی جون کے مہینے میں، تو آدمی ہلکا پھلکا کرتا جامہ پہن کے یا چلتا ہے۔ اب اگر اسلام یہ کہتا ہے کرتا پاجامہ ہی پہننا چاہیے، جو یو پی والے چل جائیں، کشمیر والوں کا کیا حال ہوگا؟
کشمیریوں کا کیا حال ہوگا، جن کے برف گرتی ہے ان کا کیا حال ہوگا، یہ پیسے چل جائیں گے۔ اسی لیے لباس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، بس طریقہ بتا دیا کہ لباس کا جو ہے پہنو اس حساب سے پہنو کہ تمہاری سطر چھپی رہیں، اور تمہارے ٹکنے سے پر کیوں پاجامہ، بس سطر چھپی رہے اور ٹکنے سے پر کیوں پاجامہ، یہ طریقہ ہے، پابندی کسی پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمیز سکھا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اے ایمان والو کسی کے گھر داخل مت ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلیہ، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو۔ کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل ہونے کو اسلام منع فرما رہا ہے۔ کسی گھر چاہے جتنا عزیز گھر کیوں ہو، بھائی آپ کسی گھر جا رہے ہیں، بھائی کے بھی گھر جا رہے ہیں، تو اندر کے لوگ کس حالت میں ہوں گے تو پہلے اجازت لو، دروازے میں دستخط دو، بل بجاؤ، بل خراب ہے تو دستخط دو، نہیں ہے تو فون کرو، اجازت کو بھی ہم گیٹ پہ کھڑے ہیں، ہم اندر آ جائیں۔ یہ طریقہ کہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور جب اجازت مل جائے تو وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو کیا کر ان کو اہل گھر والوں کو سلام پیش کرو، یعنی کہ گھر میں داخل ایسا نہ ہو کہ بس دروازہ کھولا اجازت ملی اندر چلے آ رہے، نہیں، جو بھی گھر میں دکھ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑے ہو، ان کو کیا کرو سلام کرو، ان کو کیا کرو سلام کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہیں اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو یہی تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں کوئی نہ پاؤ، گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو مت داخل ہو۔ اگر ایسے آپ نے زیادہ دیر تک کہ بل بجائے کھٹکھٹایا کوئی جواب نہ آیا تو داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ اگر 3-4 بل بجائی آپ نے کسی گھر کے گیٹ کی، اگر کوئی جواب نہیں آیا تو واپس آ جائیے، اور اگر جواب آ گیا ہے تو آپ اندر چلے جائیے، سیدھی سیدھی بات۔ لیکن وَإِنْ قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا، اگر اندر سے آواز آئی بھائی ابھی بزی بعد میں آنا، چلے جاؤ واپس، تو کیا کرو فَارْجِعُوا، تو واپس لوٹ لو، واپس کیا کرو لوٹ لو۔ یہ نہیں کہ میں سینہ تانے اب ہم آئیں میرے ٹائم ہے تو ہم ابھی اندر آئیں گے، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اگر گھر کے لوگ بزی ہے، اگر اندر سے آواز آ گئی ہے کہ بھئی ابھی ہم سب بزی ہیں، تم کیا ہو جاؤ واپس چلے جاؤ، تو تمہیں کیا کرنا، تمہیں واپس ہو لینا ہے۔ ہوا ازکی لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ہاں اس میں ایک قانون یہ بھی آیا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا گھر ہے، آپ کے پاس اس کے مکان کی چابی ہے، اس کے مکان کی کیا ہے چابی ہے، لیکن کوئی گھر میں شامل داخل نہیں ہے، کوئی گھر میں نہیں، آپ کو پورا علم ہے۔ جیسے 5 دفعہ پڑوسی ہوتے ہیں، مثلا کسی کا پڑوس میں گھر ہے، اس نے اپنے گھر کی چابی اس کو پکڑا دی ہے اور وہ پوری فیملی نہیں ہے، اور آپ کا کوئی سامان یا کوئی چیز آپ کو وہاں سے لینی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی صورت ہے تو آپ بغیر اجازت سے وہاں جا کے سامان لے کر کے آ جائیے۔ بس کیا فرما رہا ہے، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کہ اگر گھر ایسے گھر میں داخل تم ہو رہے ہو جس میں کوئی ہے نہیں اور اس میں کوئی تمہارا سامان رکھا ہے تو داخل ہو جاؤ بغیر اجازت کے۔ لیس علیکم جناح، اس پہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپائے جو تم ظاہر کر رہے ہو۔ یعنی کہ ایسے گھر میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی پڑوسی جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی چابی رکھ لیجئے آپ ابھی، کوئی آ کے دے دیے گا، تو پتہ چلا کہ انہیں کے گھر میں آپ کو ایسا سامان رکھا ہوا ہے کہ آپ کو لینا ہے ایمرجنسی میں، تو آپ کو پتہ ہے پوری بات کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ ایسے کر رہے آپ جا کے لے سکتے ہیں، اپنے ہی سامان لیجیے، آپ اپنا کیا کریں سامان۔ اسی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو جو تم ظاہر کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیحت کہہ رہا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی آپ تمام اہل ایمان مردوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔
یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی نامحرم دکھ گئی تو ایک بار نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے۔ کسی نامحرم پر ایک بار نظر پڑنے سے کیا ہے، وہ معاف ہے۔ دوبارہ قصدن کو نظر ڈال دیں وہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پر جو آج کی جو صورتحال ہے ہمارے مارکیٹ میں نے غور کیا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو نقاب اب آ رہے ہیں، نقاب اب جو آ رہے ہیں، اسکارف آ رہے ہیں، اس پہ یہاں ماشاء اللہ اور سبحان اللہ لکھا رہتا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھا رہتا ہے۔ جس کی نظر نہیں بھی جاتی وہ بھی اس کو دیکھتا ہے لکھا کیا ہے۔ تو اس طرح کے نقاب پہننے سے یا خریدنے سے بچا جائے، پہننے اور خریدنے سے کیا ہو، بچا جائے۔ تو ہمیں جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنی ہے۔ تبلیغ میں جب آدمی گشت کرنے جاتا ہے تو گشت کا ادب یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اتنی اوپر نہ رکھو کہ ایمان کا خطرہ ہو جائے اور اتنی نیچے نہ رکھو جان کا خطرہ ہو جائے، یعنی کہ درمیان میں رکھو۔ اور جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو اس کے مین گیٹ پہ نہ کھڑو، گیٹ کے سائڈ میں کھڑو، یعنی دائیں یا بائیں طرف، دائیں یا بائیں کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی گھر کو جھانک کر دیکھ رہا اندر کی طرف تو اس گھر والوں کی حق ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیں، اس کی آنکھیں کیا کریں، پھوڑ دیں۔ کسی کے گھر کو دروازے سے یا دیوار سے یا موقع سے جھانکنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا ہے، اسی اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ آپ تمام اہل ایمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو کیا کریں، نیچے رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللہ تعالیٰ باخبر جو کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو یہ جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین عورتوں کے لیے بھی نصیحت فرمائی ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کی حالانکہ وہ رشتے کون کے محرم رشتے کون سے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ محرم رشتے کون کون سے ہیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ آپ یہ بھی کہہ دیے تمام مومن خواتین سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو، اپنی سجاوٹوں کو ظاہر نہ کریں۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سوائے ان کے جو کچھ ظاہر ہو رہی ہیں، یعنی کہ جو کپڑا آدمی پہن رہی ہے خواتین وہ ظاہر ہونا ہی ہونا ہے، کپڑا ظاہر ہونا ہے، کلائیاں ظاہر ہونا ہے، چہرہ ظاہر ہونا ہے۔ جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس کی فکر نہ کریں، جو ظاہر نہیں ہو رہی اس کی فکر کریں، ظاہر نہیں ہو اس کی فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سوائے ان کے جو ظاہر ہو رہی ہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنے سروں پر اوڑھنی ڈالے رہیں، ایک دوپٹہ ڈالے رہیں۔ عام طور پر جو دوپٹے کا جو رواج ہے وہ ایک سائڈ ڈالتے ہیں، 20 سائڈ ڈالتے ہیں، جو نیچے چھپانا وہ آدمی چھپاتے ہی نہیں ہے۔ سر کا بال ہو یا کان ہو، یہ جو چیز چھپانے کی ہوتی ہے، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، چھپانے کی ہوتی ہے۔ تو اسکارف جو طریقہ ہوتا ہے کہ پورا لپیٹ کر کے اور اس طرح پیچھے ڈالیں تاکہ آگے پیچھے سب کچھ کیا ہو، یعنی کہ جیوب کہتے ہیں سینے کو، یعنی پورا سینہ کیا ہو، چھپانا چاہیے۔ طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے خواتین کو چھپانے کا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ إِلَّا سوائے لِبُعُولَتِهِنَّ اپنے شوہروں کے، وَآبَائِهِنَّ اپنے باپ کے، وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اور اپنے سسر کے، اور أَبْنَائِهِنَّ اپنے بیٹوں کے، اور أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اور اپنے شوہر کے بیٹوں سے۔ اس میں دو چیز آ گئی، ایک اپنے بیٹوں سے، دوسرے اپنے شوہر کے بیٹوں سے۔ یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی شادی ہوئی اور اس کے بچے ہوئے، لڑکے ہوئے، بعد میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد اس آدمی نے دوسری شادی کر لی، تو جو شوہر کے بیٹے کہلائیں گے، نہ کہ بیوی کے بیٹے کہلائیں گے۔ جو خود بیوی سنگے وہ بیوی کہلائیں گے، یہ شوہر کے بیٹے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے اور أَبْنَائِهِنَّ اپنے بیٹوں کے سامنے، اور أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، اور إِخْوَانِهِنَّ اور اپنے بھائیوں کے سامنے، اور بنی إخوانِهِنَّ اور اپنے بھتیجوں کے سامنے، اور بنی أَخَوَاتِهِنَّ اور اپنی کیا نام ہے بھانجوں کے سامنے،
اور نسائہن، اور ایسی ہم عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، اور اپنی باندیوں کے سامنے. یعنی کہ یہ جو رشتے ہیں پہلا رشتہ شوہر، باپ، سسر، بیٹا، شوہر کا بیٹا اور اس کا بھائی، بھانجا اور بھتیجا، یہ جو اللہ نے رشتے بیان کی، یہ کیا ہے؟ یہ محرم رشتے ہیں. اس میں عورت پردہ نہ کرے. شوہر کے سامنے پردہ نہیں ہے، باپ کے سامنے پردہ نہیں ہے، سسر کے سامنے پردہ نہیں ہے، بیٹے کے سے پردہ نہیں ہے، اور جو بیٹے جو آئے ہیں دوسری طرف سے ان سے ہی پردہ نہیں ہے، اور اسی طرح جو بھانجے ان سے پردہ نہیں ہے، جو بھتیجے ان سے پردہ نہیں ہے، اور جو ان سے پردہ نہیں ہے. اور وہ غلام جن کے اندر شہوت کا جذبہ نہ ہو، یا وہ بچے جو نادان ہوں، ان سے بھی عورت کو کیا ہے؟ پردہ نہیں. اس میں آگے فرمایا گیا او ما ملکت ایمانہن، اور جو تمہارے جو غلام باندیاں ان سے بھی، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی اولاد النساء، اور ایسے لوگ، ایسے مرد، ایسے خدام یا ایسے بچے جو عورت کی سطر سے واقف ہی نہ ہوں، عورت کی سطر سے جو واقف نہ ہو، ان کے سامنے آپ نے زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں. ان کے سامنے اپنی زینت کو کیا کر سکتی ہیں؟ ظاہر کر سکتی ہیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے گی کہ اپنے پیروں کو آرام سے چلو، یعنی کہ اپنے پیروں کو زمین پٹک پٹک کے مت چلو، آواز آئے، تاکہ تمہاری زینت یعنی پائل کی جو آواز ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے. خلاصہ کلام شاید کا یہ ہے کہ تم اس طرح چلو جو تم پہنے ہو، ہار ہو یا چوڑی ہو یا پائل ہو یا بندہ، اس کی آواز بھی نہ نکلے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پیروں کو زمین پہ ہلکا ہلکا رکھو تاکہ جو مخفی جو زینت ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنوں، تم اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف لوٹو تاکہ تم کامیاب ہو. یہ اس آیت کا، یہ سورہ کی چند چیزوں کا خلاصہ تھا. اس میں ایک بات اور ہونی چاہیے کہ عام طور پر شکایتیں آتی ہیں، یہ شکایتیں آتی ہیں کہ اگر میاں بیوی کمرے میں اکیلے بیٹھے کے بات چیت کر رہے ہیں اور سسر چلے جا رہے ہیں یا ساس چلی جا رہی ہے، لڑکے کا باپ چلا جا رہا ہے، لڑکی کی ماں چلی جا رہی ہے، بغیر اجازت کے ادھر دروازہ کھول دیتے ہیں، یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے. بالغ ہونے کے بعد کوئی لڑکا، اگر لڑکا لڑکی کمرہ الگ ہے تو ماں باپ کے لیے بغیر اجازت سے ان کے کمرے میں جانا بھی جائز نہیں ہے. کیوں کہ سال میں وہ کیسے بیٹھے ہوں، کیا ہے، کیسے لیٹے بیٹھے ہوں، تو بغیر اجازت کے ماں باپ کو بھی یہ جائز نہیں ہے. اور یہی حال لڑکوں کا بھی، ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت اندر جانا درست نہیں، کسی کے بھی کمرے میں. اب بات آئی جہاں تک جوائنٹ فیملی بات ہوتی ہے، ہم تو کوئی شکایت تو کرتے ہیں کہ ہم جوائنٹ فیملی پردہ کیسے کریں. پردے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نم پورا پردہ کر لے. اب پہلے تو اتنا سا گھر ہے، چاپا بھائی ہوں، ہر بھائی کا الگ راستہ ہو. اگر بڑا گھر ہے تو چلو راستے الگ الگ نکال کر جا سکتے ہیں. اگر ایک ہی گھر ہے، ایک ہی کچن ہے اور ایک ہی میں 3-4 بھائی رہتے ہیں اور ایک ہی میں 3-4 فیملیاں رہتی ہیں، اس کا طریقہ یہی جو قرآن میں بیان کیا گیا، یعنی کہ وہ چیزیں چھپاؤ جو چھپا سکتی ہو، جو وہ چیزیں چھپا سکتی، یعنی کہ عورت جو ہے اگر گھر میں جوائنٹ فیملی میں تو اپنے آپ کو اس طرح پیر رکھے کہ اس طرح کا بال نہ دکھے، پورا اسکارف لگائے رکھے، صرف ہاتھ دکھے چہرہ دکھے بس، ہاتھ اور چہرہ دکھے بس، تب جا کر جوائنٹ فیملی کام ہو سکتا ہے. اگر آپ کے اندر استطاعت، اب الگ گھر لے کے پردے اختیار کر لیں. استطاعت نہیں تو آپ کو اسی حالت میں انہی طرح پہ رہنا ہے، کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جو لوگ ناواقف ہوتے ہیں پردے سلسلے میں، وہ لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. اسلام کا کوئی بھی حکم کسی کے لیے بوجھ نہیں ہے، کسی کے لیے بوجھ نہیں ہے. بھئی آپ پردہ نہیں کر پا رہے، اپنا گھر لے لیجیے، الگ گھر لیجیے، ورنہ تو آپ اس طرح کا رویہ اختیار کیجیے جو مطلب نارمل ہو، اس طرح کا رویہ اختیار کیجیے. اس لیے ہمیں ان سب چیزوں پہ دھیان دینا ہے. تو سوسائٹی کو جو سوسائٹی کا جو سدھارنے کا
جو سوسائٹی کی جو بگاڑ ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے. تو ہمیں بغیر جو تعلیمات جو قرآن نے دیے ان تعلیمات کو کھول کے واضح کرنا ہے. نور، اس سورہ کا نام نور اسی رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ کے تمام احکامات کیا ہیں؟ واضح ہیں. تمام احکامات کیا ہیں؟ واضح ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کہنے میں توفیق عطا فرمائے.